اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 74 74 سے آیت نمبر 78 78 تک کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 74 74۔ فَلْيُقَاتِلْ، سو چاہیے کہ جنگ کرے، لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا، جنہوں نے سودا کیا دنیا کی زندگی کا، بالآخرہ، آخرت کے بدلے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لڑے گا اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ، سو وہ شہید ہوگا، او یغلب، یا غالب ہوگا، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، تو دونوں صورتوں میں ان قریب ہم دیں گے اسے بڑا اجر۔ اس آیت میں ایک بھی ورڈ نیا نہیں ہے، سارے الفاظ ہمارے جانے پہچانے سے ہیں۔ یغلب یعنی غالب ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون، نہیں تم لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والمستضعفین، اور ان لوگوں کی خاطر جو دبا کے رکھے گئے ہیں، جو مجبور کر دیے گئے ہیں، من الرجالی، مردوں میں سے، والنسائی، اور عورتوں میں سے، والولدانی، اور بچوں میں سے، الذین، وہ لوگ جو، یقولون، کہہ رہے ہیں یا دعائیں کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من ہذہ القریہ، اس بستی سے، ظالمی اہلھا، جس کے رہنے والے، جس کے باشندے ظالم ہیں، وَاجْعَل لَنَا، اور بنا ہمارے لیے، مِن لَدُنْکَ وَلِیًّا، اپنے پاس سے کوئی سرپرست، وَاجْعَل لَنَا، اور بنا ہمارے لیے، مِن لَدُنْکَ نَصِیرًا، اپنے پاس سے یا تیرے پاس سے کوئی مددگار۔ اس آیت میں بھی مستضعفین، یہ پرانا ورڈ ہے، گزر چکا ہے، مجبور کر کے رکھے گئے ہیں یا دبا کر رکھے گئے ہیں۔ قریہ یعنی بستی، باقی سارے الفاظ ہمارے جانے پہچانے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے یا وہ جو ایمان والے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا کفر کرنے والے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں طاغوت کی راہ میں، فقاتلوا، سو تم لڑو، اولیاء الشیطان، شیطان کے ساتھیوں سے یا شیطان کے چیلے چپاٹوں سے، ان کید الشیطانی، بے شک چال شیطان کی، کان ضعیفہ، بڑی کمزور ہے، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ اس آیت میں قیدہ یعنی چال، ایک بھی ورڈ نیا نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیت دیکھیں۔ الم تری الی الذین، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر، قیل لہم، کہا گیا انہیں، کفو، روکے رکھو، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو یا اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، دو، فلما، سو جب، کتب علیہم القتال، فرض کی گئی ان پر جنگ یا لڑائی، اذا فریق منہم، اس صورت میں ایک گروہ ان میں سے، یخشون الناس، ڈرنے لگا لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسے اللہ کا ڈر، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے، وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبتا، کیوں تو نے فرض کر دی، علینا، ہم پر، قتال، لڑائی یا جنگ،
لولا اخرتنا، کیوں نہیں ہمیں مہلت دی، الی اجل قریب، ایک قریب کی مدت کی، تھوڑی مدت کی۔ قل متاع الدنیا، آپ کہہ دیجئے سامان دنیا کا، قلیل، تھوڑا ہے، والآخرۃ، اور آخرت، خیر لمن اتقی، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، ولا تظلمون فتیلا، اور نہ تمہارا نقصان کیا جائے گا دھاگے برابر، یا اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا دھاگے برابر۔ اس آیت میں جو نئے الفاظ ہے وہ ہے کفو، حالانکہ یہ پرانا ورڈ ہے، گزر چکا ہے، پھر بھی ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ روکے رکھو، اخرتنا، مہلت دینا، تاخیر، ڈھیل دینا، فتیلہ، دھاگے برابر۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف ایک ہی ورڈ، یا ایک طرح سے کہے کہ ایک بھی ورڈ نیا نہیں تھا۔ اس کے بعد کی آیت دیکھیں، اینما تکونو، جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم الموت، آ کے رہیں گی تمہیں موت، پکڑ لیں گی تمہیں موت، پالیں گی تمہیں موت، ولو کنتم، اگرچہ کہ تم ہو، فی بروج مشیدہ، بروج قلعے، مشیدہ مضبوط، مضبوط قلعوں میں، اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں پہنچتی ہے کوئی بھلائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں پہنچتی ہے کوئی برائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہَذِهِ مِنْ عِنْدِکَ، یہ آپ کی طرف سے ہے یا آپ کی وجہ سے ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، تمام تر اللہ ہی کے پاس سے ہے۔ فمالی ہؤلاء القوم، سو تمہیں کیا ہو گیا ہے اے قوم، لا یکادون یفقہون حدیثا، نہیں لگتے تم کسی بات کو سمجھنے والے، ایسا لگتا ہے تم کسی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے یا نہیں سمجھتے۔ اس آیت میں کون سے الفاظ نئے ہیں وہ دیکھیں۔ یدرک، اس سے پہلے گزر چکا ہے، یہ پتہ ہونا، معلوم ہونا، ادراک، پا لینا، پرانا ورڈ ہے لیکن پھر بھی انڈر لائن کرتے اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ بروج یعنی قلعے، مشیدہ، مضبوط قلعے، لا یقادون، نہیں لگتے، یفقہون، سمجھنے سے بات فقہ، حدیث یعنی بات۔ تو تقریباً 2 سے 3 ہی الفاظ آج کے سبق میں نئے تھے۔ ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ سو چاہیے کہ لڑے اللہ کے راستے میں وہ لوگ جنہوں نے سودا کیا دنیا کی زندگی کا آخرت کے بدلے، اور جو لڑے گا اللہ کی راہ میں یا اس جنگ میں شریک ہوگا، سو وہ قتل کیا جائے، شہید کیا جائے یا غالب آ جائے، دونوں ہی صورتوں میں ان قریب ہم دیں گے اسے بڑا اجر۔ اور کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں ان مجبوروں کی خاطر، ان بے بسوں کی خاطر جو دبا کے رکھے گئے ہیں، عورتوں میں، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، اور وہ لوگ جو دعائیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں نکال اس بستی سے کہ ظالم ہیں اس کے رہنے والے، جس کے باشندے ظالم ہیں، اور بنا ہمارے لیے تیرے پاس سے کوئی حمایتی، اور بنا ہمارے لیے تیرے پاس سے کوئی مددگار۔ وہ لوگ جو ایمان رکھنے والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے ہیں،
وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جو کافر ہے، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وہ لڑتے ہیں طاغوت کی راہ میں۔ سو لڑو ساتھیوں سے شیطان کے، بے شک چال شیطان کی بڑی کمزور ہے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جن سے کہا گیا کہ روکے رکھے اپنے ہاتھوں کو، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ؟ سو جب فرض کیا گیا کی گئی ان پر لڑائی، جنگ، تو اس صورت میں ایک گروہ ان میں سے ڈرنے لگا انسانوں سے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگا۔ اور وہ کہنے لگے، اے ہمارے رب، کیوں تو نے فرض کر دی ہم پر جنگ، لڑائی؟ کیوں نہیں ہمیں مہلت دی ایک قریب کی مدت کی؟ آپ کہہ دیجئے سامان دنیا کا تھوڑا ہے، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی کی زندگی گزارتا ہے، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا دھاگے برابر، تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا دھاگے برابر۔ جہاں کہیں تم ہوگے پا لے گی، پہنچ کے رہے گی، دبوچ لے گی تمہیں موت، اگرچہ کہ تم ہو مضبوط قلعوں میں۔ اور اگر انہیں پہنچتی ہے کوئی بھلائی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، اور اگر انہیں پہنچتی ہے کوئی برائی تو کہنے لگتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ کہہ دیجئے تمام تر اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سو کیا حال ہے اے قوم تمہارا، تو نہیں لگتے تم کسی بات کو سمجھنے والے۔ الحمدللہ آیت نمبر 78 تک کا ترجمہ ہم نے سیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے اور اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔